منبر پر تشریف فرما مشائخ کرام علماء ذوی الاحترام و جملہ حاضرین عرس امین شریعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور امین شریعت ہم شبیہ مفتی اعظم ہند نور اللہ تعالی مرقدہ کے عرس پاک کی محفل میں ہمارا حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ خطاب آپ نے ان کا سنا کہ جن کو خطاب کرنے کا حق ہے اور وہ خطابت کا حق ادا کر دیتے ہیں، ان کا خطاب نایاب آپ نے سنا۔ میں حضور امین شریعت کی نظم کردہ نعت پاک جو غیر مقبول اس حیثیت سے کہ حضور امین شریعت کے کلام میں وہ شامل نہ ہو سکی مجموعہ کلام میں، وہ نعت پاک سناتا ہوں۔ اس کا عکس یہ حضور امین شریعت کی ایک کاپی میں یہ کلام ملا۔ مشاعرہ نعت پاک برمکان چندہ میاں اور میں سے طرح بھی دیا ہوا ہے، گزاریں گے ہم اپنی زندگی ان کی محبت میں، اس کے ذیل میں یہ کلام جو ہے تحریر کیا ہے اور مقطع کے ساتھ میں پڑھتا ہوں۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام جھوم جھوم کر پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم۔ جو ہر شے کی حقیقت ہے، جو پنہاں ہے حقیقت میں، جو ہر شے کی حقیقت ہے، جو پنہاں ہے حقیقت میں۔ یہ کلام بلکہ جتنے بھی کلام جو ہے دستیاب ہوئے ہیں وہ سب زمانے طالب علمی کے کلام ہیں۔ اس وقت حضرت کی فکر کی بلندی اور جو ہے عشق کی کیفیت یہ تھی، ملاحظہ فرمائیں۔ جو ہر شے کی حقیقت ہے، جو پنہاں ہے حقیقت میں، اسی کے حسن کا جلوہ ہے اس شمع رسالت میں، اسی کے حسن کا جلوہ ہے اس شمع رسالت میں۔ میرے دل میں محبت ہے، میرا دل ہے عبادت میں، میرے دل میں محبت ہے، میرا دل ہے عبادت میں۔ تصور میں مدینہ ہے، میں ہوں ہر وقت جنت میں۔ تصور میں مدینہ ہے، میں ہوں ہر وقت جنت میں۔ نبی کے ایک اشارے سے قمر کیوں کر نہ ہو ٹکڑے، نبی کے ایک
کہ فطرت کار فرما ہے حجابات نبوت میں، کہ فطرت کار فرما ہے حجابات نبوت میں۔ میں کہہ دوں گا قیامت میں کہ روز امتحان ہے وہ، میں کہہ دوں گا قیامت میں کہ روز امتحان ہے وہ۔ میرا ایمان محبت ہے، مجھے جانچو محبت میں، میرا ایمان محبت ہے، مجھے جانچو محبت میں۔ نبی کے پرتوے رخ سے زمانہ جگمگا اٹھا، نبی کے پرتوے رخ سے زمانہ جگمگا اٹھا، بڑھی امواج انسانی تلاش عکس فطرت میں، بڑھی امواج انسانی تلاش عکس فطرت میں۔ تیرا دل تو ہے جنت میں، میرے دل میں ہے یہ جنت، تیرا دل تو ہے جنت میں، میرے دل میں ہے یہ جنت۔ یہی تو فرق ہے زاہد عبادت میں محبت میں، یہی تو فرق ہے زاہد عبادت میں محبت میں۔ تیرا دل تو ہے جنت میں، میرے دل میں ہے یہ جنت، تیرا دل تو ہے جنت میں، میرے دل میں ہے یہ جنت۔ یہی تو فرق ہے زاہد عبادت میں محبت میں، یہی تو فرق ہے زاہد عبادت میں محبت میں۔ وہ مسلم جس کو تو نے خاص رحمت سے نوازا تھا، وہ مسلم جس کو تو نے خاص رحمت سے نوازا تھا، وہی ہے اب پریشان اور وہی ہے اب مصیبت میں، وہی ہے اب پریشان اور وہی ہے اب مصیبت میں۔ مقطع کتنا شاندار مقطع ہے، مقطع میں عرض کرتے ہیں کہ پیغمبر کی حقیقت کا کوئی صفتین کیا سمجھے، پیغمبر کی حقیقت کو کوئی صفتین کیا سمجھے، جو مقطع ہے تعقل کا جہاں پر عقل جا کے دم توڑ دیتی ہے،
جو مقطع ہے تعقل کا وہ مطلع ہے نبوت میں، جو مقطع ہے جہاں پر کہتے ہیں کہ پیغمبر کی حقیقت کو کوئی ستین کیا سمجھے، جو مقطع ہے تعقل کا، کہ جہاں پر عقل جا کر کے دم توڑ دیتی ہے، وہاں سے جو ہے مصطفیٰ جان رحمت کی جو ہے بلندی کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے ان کی رفعت شروع ہوتی ہے۔ عقل وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتی جہاں سے ان کی رفعت شروع ہوتی ہے۔ پہلے شعر کو جو ہے کہتے ہیں، کلام کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، اور جو ہے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ مقطع میں جو ہے یہ لفظ اس طور پر بھی لیا ہے جو ہے کہ یہ مقطع ہے، تو کہتے ہیں پیغمبر کی، جی آخر ہے، آخری شعر ہے، کہتے ہیں پیغمبر کی حقیقت کو کوئی ستین کیا سمجھے، جو مقطع ہے تعقل کا وہ مطلع ہے نبوت میں۔ پیغمبر کی حقیقت کو کوئی ستین کیا سمجھے، پیغمبر کی حقیقت کو کوئی ستین کیا سمجھے، جو مقطع ہے تعقل کا وہ مطلع ہے نبوت میں، جو مقطع ہے تعقل کا وہ مطلع ہے نبوت میں، جو ہر شے کی حقیقت ہے، جو پنہاں ہے حقیقت میں، اسی کے حسن کا جلوہ ہے اس شمع رسالت میں۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم میں ہدیہ درود سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ والکرام اجمعین۔ السلام علیکم۔ حضور امین شریعت کی حیات مبارکہ سے متعلق جو ہے چند واقعات پیش کرتا ہوں۔ حضور امین شریعت کے بچپن کا ایک واقعہ سماعت فرمائیں، اور یہ چھوٹا جو ہے وہ اپنے بڑے کی تعریف کرتا ہی ہے، مرید اپنے پیر کی تعریف کرتا ہے، شاگرد اپنے استاد کی تعریف کرتا ہے، تو یہ تعریف اور ہے۔ اور اگر استاد اپنے شاگرد کی تعریف کرے، پیر اپنے مرید کی تعریف کرے، تو وہ اس کی بات الگ ہے۔ حضور امین شریعت کے بچپن کا زمانہ 10 برس کی عمر میں آپ کے برادر اوسط، حضور امین شریعت کی اس وقت عمر 10 برس کی، آپ کے برادر اوسط حضرت صدر العلماء مظہر مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی تحسین رضا خان صاحب محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان چند لوگوں کے ساتھ میں بی بی جی مسجد میں ایک مجذوب کی زیارت کو حاضر ہوتے ہیں۔ جب حاضر ہوئے اور ملاقات کے بعد، زیارت کے بعد جب رخصت ہونے لگے، تو مجذوب کہتے ہیں ستین میاں کو جانتے ہو؟ ستین میاں کو جانتے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ وہ تو میرے بڑے بھائی ہیں۔ تو
تو کہتے ہیں ان کو میرے پاس بھیجنا. اب چند روز کے بعد یا اگلے روز جو ہے حضور امین شریعت حاضر ہوئے ان مجذوب کی بارگاہ میں. جب حاضر ہوئے تو جیسے ہی حضور امین شریعت وہاں پہنچے اور ان مجذوب نے حضور امین شریعت کو دیکھا تو اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے, مسند چھوڑ دی, مسند ٹھیک کرنے لگے اور مسند سے کھڑے ہو گئے اور جو ہے کہتے ہیں حضور امین شریعت کو وہاں پر بٹھایا اور کہا کہ بیٹا کوئی حدیث پاک سناؤ. تو حضور امین شریعت فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث پاک سنائی. پھر کچھ دیر وہاں بٹھالتے ہیں. اس کے بعد جب حضور امین شریعت رخصت ہونے لگے, اجازت طلب کی جو ہے رخصت ہونے لگے, تو وہاں پر جو لوگ جو حاضرین تھے ان کی طرف متوجہ ہو کر کے ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اس شخص, اور حضور امین شریعت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں, اس شخص کے قدموں پر دنیا لوٹے گی, اس شخص کے قدموں پر دنیا لوٹے گی, اس شخص کے قدموں پر دنیا لوٹے گی. یہ بچپن کا زمانہ, 10 برس کی عمر میں. پھر اس کے بعد اساتذہ کی نظر میں, تو اساتذہ میں جو ہے کہتے ہیں ان کا میں ذکر کروں کہ جو ہے استاد الاساتذہ, آج ہندوستان اور پاکستان میں جتنے بھی علماء ہیں وہ کسی نہ کسی واسطے سے حضور صدر الشریعہ تک ان کا جو ہے سلسلہ پہنچتا ہے. تو حضور صدر الشریعہ سے حضور امین شریعت اور حضور صدر العلماء جلالین شریف پڑھتے تھے. تو حضور صدر الشریعہ جیسا استاذ جو ہے, اور اس وقت کے طلبہ بھی آج کے طلبہ سے نہ جانے کتنے بہتر, لیکن ان طلبہ میں عبارت پڑھنے کا جو حکم فرماتے صدر الشریعہ, تو کبھی فرماتے سبتین میاں تم پڑھو عبارت, کبھی فرماتے تحسین میاں تم پڑھو. اور یہ بھی ہوتا کہ کوئی طالب علم دوسرا کھڑا ہو جاتا, عبارت پڑھنے لگتا, اس میں غلطی کرتا تو پھر صدر الشریعہ فرماتے, جلال فرماتے بیٹھ جاؤ, پھر فرماتے سبتین میاں تم پڑھو عبارت, تحسین میاں تم پڑھو. یہ اور جب عمر شریف کچھ اور بڑھی جو ہے 18-19 سال کی عمر میں, ابھی بھی زمانہ طالب علمی میں جو ہے زمانہ طالب علمی ہے, اور حضور مفتی اعظم ہند نور اللہ تعالی مرقدہ, آپ کے حضور امین شریعت کی پیر مرشد, وہ عید کا دن ہے جو سارے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ خوشی کا اور جو ہے کہتے ہیں بہت اہمیت کا حامل ہے وہ دن. اس دن حضور مفتی اعظم ہند حضور امین شریعت کو حکم فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ عیدگاہ چلا, اور فرماتے ہیں کہ جو ہے گھر میں سے ایک امامہ لے لو. حضور امین شریعت جو ہے امامہ لے لیتے ہیں, حضور مفتی اعظم ہند کا امامہ لے لیتے ہیں. عیدگاہ پہنچے, حضور مفتی اعظم فرمایا کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. حضور امین شریعت کھڑے ہو گئے, نماز عید سے پہلے کھڑے ہو گئے. اب حضور مفتی اعظم ہند جو ہے کہتے ہیں وہ کھڑے ہو کر کے جو ہے حضور امین شریعت کے سر امامہ طلب کیا. اس کے بعد جو ہے حضور امین شریعت کے سر پر اپنے دستے مبارک سے جو ہے حضور مفتی اعظم ہند امامہ باندھنا شروع کرتے ہیں. جب امامہ باندھنا شروع کیا تو ایک صاحب مجمع میں سے کھڑے ہوئے جو حضور امین شریعت سے ناواقف تھے, ان جو جانتے نہیں تھے, وہ کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں حضور یہ کون ہے؟ تو حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے, یہ میرا بچہ ہے, یہ میرا بچہ ہے. پھر فرماتے ہیں کہ یہ میرے بھائی مولوی حسنین رضا خان صاحب کے صاحبزادے ہیں. اور اس کے بعد خلافت و اجازت سے نوازتے ہیں. اس کے بعد نماز عید کی امامت کا حکم فرماتے ہیں اور حضور امین شریعت کو جو ہے امام بناتے ہیں. یہ اور یہ صرف ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے, جو ہے کبھی جو ہے سوداگران
بلاتے جو ہے کہ نماز جمعہ کے لیے جو ہے کہ نماز جمعہ پڑھانے کے لیے، کیونکہ حضور مفتی اعظم کسی بزرگ کی وجہ سے جو ہے امامت نہیں فرماتے تھے، جو ہے یہ حضور مفتی اعظم کا کرم. اور حضور مفتی اعظم کی خدمت میں جب کوئی ایسا شخص حاضر ہوتا، بے اولاد شخص جو ہے وہ حاضر ہوتا اور اولاد کے لیے عرض کرتا کہ جو ہے دعا کرنے کے اولاد ہو جائے، یا یہ کہ جو ہے اس کی اولاد نافرمان ہے، عرض کرتا کہ دعا کرتے ہیں کہ جو ہے اولاد فرما بردار ہو جائے، تو حضور مفتی اعظم فرماتے کہ اللہ نے مجھے جو ہے بیٹیاں دی جو ہے اور مجھے ان سے کوئی تکلیف نہیں. اللہ کسی کو اولاد دے تو صاحب کہتے تھے حضور امین کے والد صاحب حضرت علامہ حسنین رضا خان صاحب کو، تو کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اولاد دے تو صاحب جیسی دے، ان میں ایک سے ایک اچھا ہے، ایک سے ایک اچھا ہے، ایک سے ایک اچھا ہے. یہ کسی مرید کی بولی نہیں ہے، یہ ان کی زبان مبارک ہے، ان کی زبان فیض ترجمان ہے کہ جن کی ولایت کا اعلان جو ہے ان کی آمد کے وقت جب دنیا میں جو ان کا ورود مسعود ہوا تو ان کے پیر و مرشد نے ان کی ولایت کا اعلان فرمایا. یہ ان کی زبان فیض ترجمان ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو بیٹے دے تو صاحب جیسے دے، ان میں ایک سے ایک اچھا ہے، ایک سے ایک اچھا ہے، ایک سے ایک اچھا ہے. اور ایک موقع پر فرمایا کہ جو ہے کہ باصلاحیت کہا کہ جو ہے تینوں جو ہے باصلاحیت ہیں، بہت خوب ہیں، یہ فرمایا. تو یہ حضرت علامہ حسنین رضا خان صاحب پر اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل خاص کہ ان کو بھی باکمال بنایا اور ان کے سب بچوں کو بھی باکمال بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور حضرت علامہ حسنین رضا خان صاحب یہ کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جب وصال کا وقت قریب آیا تو وصیت جو ہے انہی کو املا کرائی حضرت علامہ حسنین رضا خان صاحب، اور اپنے بڑے شہزادے حضور حجت الاسلام سے فرمایا کہ تم ہو مصطفیٰ رضا ہیں اور تمہارا بھائی حسنین ہے، تینوں مل کر کے جو ہے دین کے کام کو کرو گے جو ہے کہتے تو اللہ کے فضل سے کر سکو گے. یہ تو علامہ حسنین رضا خان صاحب وہ ہیں کہ اعلیٰ حضرت جو ہے ان پر اعتماد فرمایا اعلیٰ حضرت نے ان پر. اور 16 سال کی عمر میں حج بیت اللہ کے لیے اپنے والد بزرگوار کے ساتھ حضور استاد زمن کے ساتھ جب تشریف لے گئے علامہ حسنین رضا خان صاحب تو حاضر ہوئے جب حرمین شریفین، تو وہاں پر جو ہے اس وقت ان کی صلاحیت اور ان کی علمی لیاقت کا عالم یہ تھا کہ جو ہے وہاں جب کوئی عرب ملتا تو اس سے عربی میں بات کرتے مکمل، اور جو ہے کوئی جو ہے فارسی جاننے والا ملتا تو اس سے مکمل فارسی میں بات کرتے. تو وہ علامہ حسنین رضا خان صاحب حضور امین شریعت کے والد جو ہے، بھائی اولاد کو جو ہے جتنا والدین جانتے ہیں اس سے زیادہ کون جانتا ہے؟ بھائی خوبی خامی جو ہے کہ سب والدین اس پر مطلع ہوتے ہیں، جانتے ہیں اس کو. تو وہ علامہ حسنین رضا خان صاحب وہ فرماتے ہیں کہ بڑا میرا نایاب ہے، میرا بڑا بیٹا، حضور امین شریعت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بڑا میرا نایاب ہے، یعنی میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ نایاب ہے. یہ کس کی گواہی ہے؟ یہ خلیفہ اعلیٰ حضرت، شاگرد اعلیٰ حضرت، خلیفہ اعلیٰ حضرت، معتمد اعلیٰ حضرت کی گواہی ہے حضور امین شریعت کے حق میں. یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور امین شریعت کو عطا فرمائی. اور حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب مارا شریف حاضر ہوئے اور جو ہے حضرت آل رسول مارے ربی سے بیعت ہوئے، شرف بیعت حاصل کیا، تو انہوں نے جو ہے اعلیٰ حضرت پر تجلی ڈالی. تو جو ہے جب باہر تشریف لائے کمرے سے تو جو ہے اعلیٰ حضرت بھی جو ہے کہتے ہیں اپنے پیر کے رنگ میں رنگے ہوئے، اور جو ہے ان کا جلوہ جو ہے اعلیٰ حضرت کے چہرے پر اس کا عکس نظر آتا.
ان کا جلوہ نظر آتا. تو جس طرح اعلیٰ حضرت کی زیارت سے جو ہے ان کے پیر و مرشد کی زیارت ہو جاتی ہے، اور جس طرح حضور مفتی اعظم ہند کے ذکر سے اور ان کی زیارت سے جو ہے ان کے پیر و مرشد کی یاد تازہ ہو جاتی ہے حضرت نوری میاں صاحب کی، اسی طرح حضور مفتی اعظم ہند کے جو ہے لاکھوں مریدین، ہزاروں خلفاء، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف اور یہ فضیلت حضور امین شریعت کو عطا فرمائی کہ جو ہے جب آدمی ان کی زیارت کرتا تو جو ہے حضور مفتی اعظم ہند کی زیارت ہو جاتی ہے. یہ شان اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی. پھر معاصرین میں دیکھیں حضور محدث کبیر جانشین صدر الشریعہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور امین شریعت بلا وجہ امین شریعت نہیں کہلاتے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی فطرت ثانیہ بنا دی تھی شریعت پر عمل کرنا. تو سوچیں نہ سوچیں وہ تو اللہ بہتر جانے، لیکن جب کوئی قدم اٹھتا تو وہ شریعت کے مطابق اٹھتا. اور حضور تاج الشریعہ وہ فرماتے ہیں جب 2011 میں یا کس سن میں جو ہے مجھے یاد نہیں، لیکن جو ہے یہ مشہور روایت ہے کہ حضور تاج الشریعہ جب یہاں تشریف لائے تو فرمایا کہ جو ہے میں کسی جلسے کے لیے یہاں پر نہیں آیا ہوں، میں حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، حضور امین شریف سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں. اور فرماتے ہیں کہ کسی کو اللہ کا ولی دیکھنا ہو، اللہ کے ولی کی زیارت کرنی ہو تو وہ حضور امین شریعت کو دیکھنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور امین شریعت اور حضور امین شریعت. یہ کس کی گواہی ہے؟ ولی را ولی میں شناست کے جلوے کہ تاج الشریعہ پڑھیں تیرے خطبے، یہ ہے تیری شان اور عظمت امین شریعت امین شریعت. اور فرماتے ہیں درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم والکرام اجمعین صلی اللہ علیہ وسلم. حضور امین شریعت کے وصال سے پہلے حضور تاج الشریعہ نے جو ہے خواب دیکھا. دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا بہت بڑا سا درخت ہے اور اس کے بہت بڑے بڑے پتے ہیں. جو ہے اس درخت کو جو ہے دو لوگ جو ہے کہتے ہیں وہ زمین میں دفن کر رہے ہیں، جو ہے دو کفن پوش جو ہے وہ زمین میں دفن کر رہے ہیں. یہ حضور تاج الشریعہ نے خواب میں دیکھا. پھر حضرت والد گرامی نے جو ہے حضور تاج الشریعہ سے عرض کیا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ابا کے کاموں میں آسانی ہوتی ہے، ابا سے جو ہے جو کام منسوب ہوتا ہے اس میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے. تو حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ یہ تو میں نے بھی محسوس کیا کہ ان کے کام میں آسانی ہوتی ہے. فرماتے ہیں مجھے تو سفر کی عادت ہے. جو ہے دبئی سے تشریف لائے تھے جب کیا کہتے ہیں حضور میں سے ارسال ہوا تھا، دبئی سے تشریف لائے تھے تو فرماتے ہیں کہ جو ہے مجھے تو سفر کی عادت ہے، لیکن جو ہے اپنی اہلیہ کے لیے فرماتے ہیں، ہماری نانی جان کے لیے فرماتے ہیں کہ جو ہے کہ ان کو جو ہے تھکان ہو جاتی ہے، لیکن جو ہے کہا کہ اتنا لمبا سفر کیا لیکن کوئی تھکان نہیں ہوئی. تو یہ تو میں نے محسوس کیا کہ ان کے کام میں آسانی ہوتی ہے. یہ ہے. اور حضور امین شریعت سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی جو ہے اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا کہ جب تک جو ہے وہ مجھے اپنے ماں باپ اور اپنے اہل و عیال اور تمام لوگوں سے زیادہ جو ہے مجھے عزیز نہ رکھے، مجھ سے محبت نہ کرے. اب جو ہے اس پر حضور امین شریعت کا ایک واقعہ سماعت فرمائیں. اپنے وصال سے چند ماہ قبل ایک دن اپنے شہزادے اور جانشین حضور حکیم شریعت سے اور اپنے خلیفہ اور خادم حضرت مولانا اشرف رضا صاحب سے فرماتے ہیں کہ جانتے ہو ہمیں
کائنات کی ہر چیز سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے محبت ہے. اور پھر والد گرامی سے فرماتے ہیں کہ تم سے بھی زیادہ. اب اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیجئے، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ بھائی یہ اس کی کیا ضرورت تھی یہ فرمانے کی. تو معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے حدیث پاک میں فرمایا من والدی وولدی والناس اجمعین، جو ہے تو جو ہے کسی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی اس کو اپنی جان سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، لیکن جو ہے کسی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے کہتے ہیں اس کو جان سے بھی زیادہ اولاد پیاری ہوتی ہے. تو حضور امین شریف کے 2 خط میں نے ایسے پڑھے، 2 مکتوب ایسے پڑھے جو ہے والد گرامی کے نام، جس میں لکھتے ہیں عزیز از جان، جان سے زیادہ پیارا، عزیز از جان سلمان سلمکم الرحمن. یہ اس میں لکھا کہ جو ہے جان سے زیادہ پیارا، تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ تم سے بھی زیادہ. یہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. ایک اور بات جی جمشید پور میں تقریر کے دوران حضور امین شریف نے اپنا یہ واقعہ جو ہے کہتے ہیں اپنا یہ خواب سنایا کہ جب حج بیت اللہ کے لیے جو ہے حرمین شریفین حاضر ہوئے تو منی یا مزدلفہ کسی مقام پر قافلے سے ساتھ والوں سے ٹور والوں سے جو ہے بچھڑ گئے، کہتے ہیں پیچھے رہ گئے. اب جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ کہاں وہ لوگ ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن جو ہے پتہ نہیں چل رہا ہے، پتہ نہیں مل رہا ہے. تو اسی حالت میں جو ہے کہیں پر جو ہے بیٹھے اور آنکھ لگ گئی. جو ہے آنکھیں جو بند ہوں تو مقدر کھلے حسن، جلوے خدائیں طالب دیدار کی طرف. یہ تو قبر کی بات انہوں نے کہی استاد امن نے. تو حضور امین شریعت جو ہے جب آنکھیں بند کی اور جو ہے آنکھ لگ گئی تو جو ہے مقدر بیدار ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و وسلم خواب میں تشریف لائے اور حضرت نے اپنی تحریر میں بھی ذکر کیا ہے اس کا. تو زیارت سے مشرف ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جو ہے آپ کو آپ کے نام سے پکارا جو ہے. ہاں کہ سبتین جو ہے پیچھے پیچھے ہمارے پیچھے پیچھے چلو جو ہے. حضور امین شریف فرماتے ہیں کہ جو ہے کہ میں پیچھے پیچھے چلا. اس کے بعد آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو جو راستہ خواب میں بتایا تھا جو ہے خواب میں جو اشارہ فرمایا گیا تھا جو ہے انہی خطوط پر انہی نشانات پر جو ہے اسی راستے پر میں چلا اور میں نے جو ہے قافلے کو پا لیا. کیسا سچا خواب ہے. سچوں کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں. یہ ہے. ہاں یہ بھی ہے کہ حدیث پاک ہے کہ جو ہے سرکار نے فرمایا کہ جو ہے کہ شیطان جو ہے وہ میری جو ہے شکل نہیں بنا سکتا. جو ہے کہ مطلب جو ہے خواب میں جو ہے وہ کسی کی شکل میں آ جائے، لیکن جو ہے کہتے ہیں سرکار کی جو ہے وہ نہیں بنا سکتا وہ. جی تو جس نے جو ہے فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا. یہ ہے. اور مدینہ منورہ میں مقبولیت دیکھیں، بارگاہ رسالت میں جو ہے صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم مقبولیت دیکھیں. آخری عمرہ جو فرمایا 2014 میں، تو وہاں پر جب حاضر ہوئے تو آخری دن جس دن روانگی ہے واپسی ہے اس سے ایک دن پہلے رات میں بارگاہ رسالت میں جو ہے حاضر ہوتے ہیں. اب وہ متوع جو سب کو بھگاتے ہیں ہٹاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہے اشارہ کرتے ہیں کہ ان کو لے آؤ ویل چیئر پر حضرت، اور سارے لوگوں کو جو ہے نہ جانے اس وجہ سے جو ہے اشارہ تو جو ہے بارگاہ رسالت سے تھا صلی اللہ تبارک وسلم،
سارے لوگوں کو ہٹا دیا، صرف حضور امین شریعت اور ان کے چند جو ہے احباب، ان کے جو ہے متوسلین جو ہے وہ بالکل واجہ اقدس جالیہ مبارک کے سامنے جو ہے وہاں پر حضور امین شریعت کو جو ہے ویل چیئر جو ہے لے جا کر کے جو ہے وہاں پر رکھ دی۔ اب جو ہے حضرت نے جو ہے کہتے ہیں خوب جو ہے درود شریف پڑھا اور سب پڑھا، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور جو ہے جالی مبارک کی طرف جو ہے رخ کیے ہوئے جو ہے دعا کی۔ تو وہ تو کہتے ہیں کہ جو ہے بھئی دعا الی القبلہ جو ہے توجہ الی القبلہ جو ہے، لیکن جو ہے حضور امین شریعت سے کچھ نہ کہا۔ تو جو ہے یہ آخری حاضری تھی، جو ہے اس کو اس طرح سے جو ہے مطلب یہ کہ انعام عطا فرمایا، اس کو اس طور پر یادگار اور خاص بنا دیا گیا بارگاہ رسالت۔ اسی پر جو ہے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں جب پونا میں جو ہے اسکول میں تعلیم تھا، تو جب یہاں پر آیا چھٹی کے دنوں میں تو حضور امین شریعت کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تو فرماتے ہیں جو ہے انگلش میں پوچھا کہ ان وچ کلاس ڈو یو ریڈ، تو جو ہے میں تھوڑا سا شرما گیا، جو ہے میں کچھ نہیں بولا۔ جو ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں جو ہے ایپلیکیشن لکھنی ہو، جو ہے اسکول میں چھٹی ہو گئی، جو ہے کہتے ہیں غیر حاضری ہو گئی، نہیں جا سکے، تو اب جو ہے کہتے ہیں ایپلیکیشن یہ تو پہلے یا بعد میں جو ہے کہتے ہیں بھئی یہ کہ اس کی تلافی کے لیے جو ہے ایپلیکیشن لکھو گے تو کس طور پر لکھو گے؟ میں پھر خاموش۔ تو فرماتے ہیں کہ خود ہی فرماتے ہیں پھر کہ جو ہے ٹو دا پرنسپل جو ہے، ہاں جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے اسکول کا نام وغیرہ جو ہے کہتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو ہے کہ جیسے کہ پورے مثلا سمجھو کہ بھئی تمہیں بخار آ گیا جو ہے، تو آپ کہو گے کہ جو ہے I beg your pardon جو ہے I could not attend the class because I had high fever۔ اس طرح کے مجھے پورا جملہ یاد نہیں رہا، جو ہے بہرحال اس طرح سے فرمایا۔ اب جو ہے 80 سال کی عمر اور کبھی اسکول گئے نہیں اور کبھی دیکھا بھی نہیں اور کوئی جانتا بھی نہیں، اور جو ہے اسکول نہیں گئے۔ آپ کے والد بزرگوار سے جو ہے کسی نے ان کے رفقا میں سے، ان کے احباب میں سے، حلقہ احباب میں سے کسی صاحب نے جو ہے کہا بھی کہ جو ہے حضرت تینوں بچوں کو جو ہے نرا مولوی بنائے دیتے ہیں، کسی کو عصری تعلیم بھی دلوائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جو ہے کہ نرا مولوی ہی بناؤں گا۔ حضرت علامہ حسنین رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ نرا مولوی ہی بناؤں گا، اسی میں ان کی نجات ہے، ان کی فلاح ہے۔ یہ ان کا جو ہے توکل اور جو ہے یہ ان کی جو ہے سوچ جو ہے۔ حضور امین شریف کے اس پیغام کو یاد رکھیں کہ فرماتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت ہمارے اکابر کا پسندیدہ نعرہ ہے، اس کی مخالفت یا اس سے نفرت شیطانی وسوسے سے کم نہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ سلام حضور امین شریعت پڑھتے تھے، پڑھتے رہیے، کوئی کتنا بہکائے کچھ کرے جو ہے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہے نقشے پائے سگانے نبی دیکھیے، یہ پتہ ہے بہت رہبری کے لیے، کسی کی سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہے حضور امین شریعت کی زندگی پاک کو دیکھا ہے، جو ہے سلام پڑھتے تھے، فاتحہ دلاتے تھے، مراسم اہل سنت جو ہے وہ انجام دیتے تھے، معمولات اہل سنت جو ہے پر عمل کرتے تھے، تو جو ہے اس پر آپ کو عمل کرنا ہے، کسی کی جو ہے کیا کہتے ہیں سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔